بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ دوپہر میں اس نے چاکلیٹ کیک بنایا۔ اس نے ٹی وی چینل سے متعدد بار کیک کی ترکیب نوٹ کی تھی۔ شیف کی مدد سے اس نے کیک تیار کر ہی لیا۔ اسے فریج میں رکھ کر کچن کا کام سمیٹا۔ شام کو جب منصور آفس سے لوٹا تو اس نے چائے کے لوازمات کے ساتھ کیک کا بھی اضافہ کر دیا۔ یونو پاپا، ماما نے بنایا ہے چاکلیٹ کیک۔ حمزہ نے جب سے سنا تھا اس کی رال ٹپک رہی۔ وہ ماں کے ہاتھ کا بنا چکھنا چاہتا تھا۔ شام نے بنا کر دیا کہ پاپا آ جائیں گے تو ساتھ مل کر کھائیں گے۔ حمزہ کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر منصور کے آگے رکھا، پھر عمیر اور حمزہ کو بھی دیا۔ منصور کے لیے چائے کا کپ بنا کر وہ دعا کے لیے پلیٹ لے کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ مام، ریئلی ویری ٹیسٹی۔ اس لیے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ حمزہ مزے سے کھاتے ہوئے بولا، ماما میری برتھ ڈے کیک آپ کو بنانا ہے، ابھی سے آرڈر ہے، اور میرا بھی۔ حمزہ نے فوراً عمیر کی بات اچکی۔ اوکے بابا، اوکے، آپ دونوں کے لیے بناؤں گی ماں کی جان۔ آپ کی ماں 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہے، سب کر کے دوں گی۔ اس نے فوراً حامی بھری۔ آپ نہیں لے رہے پاپا؟ عمیر کا دھیان منصور کی پلیٹ پہ چلا گیا۔ ہاں میں لے رہا ہوں، آپ کھاؤ۔ عمیر کی گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مگر وہ چائے کے سپ لیتا رہا۔ وہ دونوں بھائی کیک کھا کر باہر لان میں چلے گئے۔ شام نے بے دلی سے برتن سمیٹ لیے۔ یعنی بڑے مست موڈ میں سست رفتار میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ سگنل پہ گاڑی روک کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دوسری سڑک پہ ہسپتال کی پارکنگ ایریا میں سے کاشا نظر آیا۔ اس نے ذرا غور سے دیکھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ کچھ پھینک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گرین سگنل پہ غنی نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ کاشا کو 5 ہفتوں بعد یوں دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا۔ 3 گھنٹے بعد گھر واپسی پہ اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں آتے ہی اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ اس نے تعجب سے چاروں طرف دیکھا۔ رحیم خان، اس نے ملازم کو پکارا۔ جی صاحب۔ وہ مؤدب حاضر تھا۔ کاشا کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کاشا آیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جی تھوڑی دیر ہوئی چلے گئے۔ آیا کب تھا؟ اس کی بے قراری قابل دید تھی۔ وہ تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے آئے تھے۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کھانے کا پوچھا، انکار کر دیا۔ بولے اکیلا چھوڑ دو۔ 1.5 گھنٹہ اندر بند رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ رحیم خان نے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف مڑ گیا۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں صاحب؟ اس نے اسبات میں سر ہلا کے غنی کو پکارا۔ نہیں تم بس جاؤ۔ وہ انکار کرتا اپنے کمرے کے بجائے کاشا کے کمرے میں آ گیا۔ جب سے وہ یہاں سے گیا تھا وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنائیت کا شدت سے احساس ہوا، جیسے وہ کاشا کے گلے لگ گیا ہو۔ شاید یہ اس کی یہاں غیر موجودگی کی وجہ سے تھا۔ کاشا اور اس کی تصویریں اور اس کے اکیلے کی تصویریں اس کے ہونے کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس کی قدم تصویر کے پاس رکا۔ سنتا تو ہے میری، مگر مانتا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا میرے پاس میرے گلے لگنے کے لیے، اپنا فلسفہ سنانے؟ پلیز کم بیک کاشا پلیز۔ اس کا گلا رن سا گیا۔ آنکھوں میں ٹھہری نمی کو انگلیوں سے مسل کر اس نے اپنا جائزہ لیا۔ مرکزی ٹیبل پہ جام کے گلاس خالی نہیں تھے، نہ ہی ایش ٹرے شگر کا کوئی ٹوٹا ٹکڑا۔ گیلا تولیہ بھی دوہرا تہرا کر کے بیڈ پر نہیں اچھالا گیا تھا۔ کارپیٹ پر مٹی کے جوتے کے نشان نہیں تھے۔ کاشا کب سے اتنا مہذب ہو گیا؟ کاشا اور اس کی فوٹو تھی جس پہ کاشا نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ اس فوٹو کے نیچے غنی نے کاشا کے لیے ایک عبارت لکھ دی تھی، یو آر آلویز ونر۔ کاشا اس عبارت کو پڑھ کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے دھیما دھیما سا مسکراتا رہا تھا۔ غنی کا بھی یہاں سے جانے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ وہ صوفے پہ ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھ گیا۔ کارپیٹ پر نظریں جمائی سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے حبیث میں تیرے کمرے میں نہیں آتا، ہر چیز پہ تیرا حق۔ غنی کا موڈ خراب ہونے لگا۔ وہ دونوں فلور کشن پہ لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ غنی کاشا سے ریموٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ چل جھوٹے بکواسی، پھر یہیں آ جاتا ہے، تیرا ہر چیز پہ حق ہے سوائے اس کے۔ اس نے ریموٹ کی طرف اشارہ کر کے غنی کو چڑھایا۔ ذلیل نہ بن یار، بس 5 منٹ دیکھ لینے دے، اتنی کمینگی اچھی نہیں ہوتی۔ غنی اسے ٹی وی دیکھنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اسے چھوڑ یہ دیکھ۔ اس نے بےہودہ سی انگلش فلم کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ دیکھ کیا لچک ہے اس کے جسم میں۔ غنی کی بات نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ تو کر اپنی مرضی، میں جا رہا ہوں۔ وہ ناراض سا ہو کے اٹھ گیا۔ اچھا نا، بیٹھ جا۔ کاشا نے اس کے ٹراؤزر کے پانچہ میں اپنی مٹھی میں جگڑ کر اسے روکا اور وہ ریموٹ نہیں چھوڑا۔ کر بیٹھ، مت لیٹ جا، میں نے تیرے ایموشنز چیک کرنے ہیں۔ اس نے غنی کی شرٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں، کون سے ایموشنز چیک کرنے ہیں؟ غنی نے جھنجھلا کر اپنی شرٹ اس سے چھڑائی۔ تجھے عورت ذات سے اس قدر الرجی ہے کہ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ تیرے جنسی جذبات میں کوئی گڑبڑ ہے۔
آج میں تجھے ضائع کر کے رہوں گا، بچے گا نہیں۔ اس نے کاشا پر مکوں سے حملہ کر دیا۔ اسٹاپ اٹ گنی، لگ جائے گی۔ کاشا یوں ہی شور مچا رہا تھا، نہ اسے لگنے والی تھی نہ ہی گنی نے اسے لگانا تھی۔ ان دونوں کے کہے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ انہی کہکوں نے غنی کو حقیقی دنیا میں واپس کھینچ لیا۔ عمیر اور حمزہ شام میں منصور کے ہمراہ ٹرانسکورٹ جانے لگے۔ منصور کی بھی بہت خواہش تھی کہ اس کے بیٹے قومی کھلاڑی بنے۔ خود بھی اسے اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے بہت سے مواقع ملے جنہیں اس نے پڑھائی کے جنون میں گنوا دیا۔ جب وہ اپنے بابا کی زبانی سنتا تھا کیسے وہ محنت کر کے اسکالرشپ سے انگلینڈ تک پہنچے تھے تو اس کا جنون بڑھ جاتا، مگر اب وہ سوچتا تھا کہ کاش وہ اتنی غیر معمولی ذہانت کو کسی غیر نصابی سرگرمی میں بھی بروئے کار لایا ہوتا۔ اس کا تو وقت اب رہا نہیں، مگر وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا تھا۔ وہ انہیں روزانہ 1 گھنٹہ لے جاتا، حالانکہ وہ ابھی وہ ریکٹ سنبھالنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ ہری اب حمزہ عمیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شام کے کھانے کی تیاری کے لیے حمزہ کو بھی ڈانٹ رہی تھی، جو فریج سے لے جانے کے لیے فروٹس وغیرہ اپنے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ بس 2 منٹ مام، وہ کب سے یہی راگ الاپ رہا تھا۔ شاہم نے نفی میں سر ہلاتے اس کی مدد کرنے کو مڑی۔ سوری ماما، وہ میرا فرینڈ عادل ہے، اس کے لیے اس نے کین نکال لیا۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، ہم لاکھ مصروفیت میں مشغول رہیں، یہ اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہیں۔ یوں ہی یادوں کا ایک دریچہ شاہم کی طرف بھی کھل گیا۔ اوکے، میں جا رہی ہوں۔ شاہم نے فریج میں سے 2 سیب اور 3 کیلے نکال کے بیگ میں ڈالے۔ ایویں فضول میں کہیں نہیں جانا، ابھی تو آئی ہو۔ وہ چاہے 5 گھنٹے ہی کیوں نہ ارسل کے پاس بیٹھی ہو، ہمیشہ اس کی واپسی پہ رکنے کی تکرار ضرور کرتا تھا۔ شام کے معاملے میں اسے وقت سے ہی گلا رہتا۔ ابھی نہیں 3 گھنٹے قبل آئی تھی۔ مائنڈ اٹ، جو بھی ہے تم نہیں جا رہی، آپی کے ساتھ ڈنر پہ لازمی جانا ہے۔ اس وقت نہ وقت پر نہ پہنچی تو پروگرام ملتوی کر دیں گی اور منصور بھائی سے ہو جائے گی میری پٹائی۔ شاہم نے محبت سے اسے سمجھایا۔ ارسل کو یوں روکنا اسے بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ نل بند کر کے وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ کل ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر اور سر ہلاتی ہنسنے لگی۔ وہ روز ہی ملنے پر اصرار کرتا اور ضرور اسے سوال کرتا تھا، گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ اس نے جاتے جاتے ٹیبل پہ رکھی پلیٹ سے چکن پیٹیز اٹھا لیا۔ رکو رکو شامی، اس نے 3 قدم دور گڑی شامی کے شولڈر بیگ کو دبوچا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ اس کی بیگ کی زپ کھول رہا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے کندھوں کا سارا وزن ارسل پہ تھا۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو یہ کچھ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، بھوکی نہ دیدی، یہ کرنا تمہاری ایکسٹریکٹ کوالٹی ہے۔ میں اتنی دور سے تازہ اور مہنگا فروٹ لاتا ہوں، وہ اپنے لیے اس بکسے میں ٹھونس کر چلتی بنتی ہو۔ جم سے واپسی پر حالی فریج اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ ارسل نے سارے پھل واپس نکال لیے۔ تمہاری زبان بہت چالو ہو گئی ہے ارسل، اتنے بلیم صرف اس چونگے کے لیے، کتنے کمینے ہو تم، میں نے اپنا قیمتی دل دے دیا اور تم اس کی مصنوعی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی۔ نو مائی ڈیئر لیڈی، میں جھوٹا، بکواس، کنجوس، چوروں کا چور، کرمنل، اور تم، اس نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا، بہت برے ہو۔ وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھی، مگر صرف تمہارا ہوں۔ اس نے کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ لیے اور جاتے ہی شاہم کو زور سے آواز لگائی۔ جھوٹے ناک چڑھا کر وہ بڑی دلکشی سے مسکراتی ہوئی بولی، سیب اس نے پھر بھی چھین لیا تھا۔ ماما، حمزہ نے اس کا ہاتھ ہلا کر اسے ہوش دلایا۔ ہاں ہاں، وہ بری طرح چونکی، اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی تھی۔ حمزہ کے قریب ہی منصور کھڑا تھا۔ نکلو حمزہ، اس نے حمزہ کو قدموں سے پکڑ کر کہا، جو بہت حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ شاہم نے کین دوبارہ اس کے بیگ میں ڈالا اور زبردستی مسکرا کر بیگ اس کے کندھوں پہ چڑھا دیا اور وہ باہر بھاگ گیا۔ منصور کے 2 قدم اور قریب ہو جانے پر اس نے سر جھکا لیا۔ جاننے والے بھولتے نہیں، خود پہ اتنا سخت پیرا مت بٹھاؤ کہ انہیں بلاتے ہی خود کو فراموش کر دو۔ اس کے قدم نصیحت کر کے مڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں اٹکے آنسو گالوں میں لڑک گئے۔ ماہم اندر آ کے ٹھٹک گئی۔ کاؤچ پہ بڑے ہی ڈھیلے ڈالے انداز میں کاشا سر ٹکائے، آنکھیں موندے نیم دراز تھا۔ سر شام وہ کیسا آ گیا، وہ بھی خاموشی سے۔ بیرونی گیٹ پار کرتے وہ چوکیدار یا سیکورٹی گارڈ میں کسی کی ماں بہن ایک ضرور کرتا تھا۔ اس کی گاڑی کا میوزک والیوم اتنا ہوتا کہ ساتھ میں 4 گھروں کے لوگ بھی سوئے ہوئے بیدار ہو جاتے۔ پھر ماہم کی شامت آ جاتی۔ ابھی وہ کب آیا اسے نہیں پتہ چلا۔ کاشف، آر یو فائن؟ اس نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال دیے۔ ہوں آف کورس، اس نے یکدم آنکھیں کھول کر جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیے۔ باہر دل نہیں لگا، وہ آہستہ سے کندھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ دل کو کبھی اتنی چھوٹ نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے لگتا پھرے۔ تھک گئے ہو، دبا دوں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے ہلکا دباؤ ڈالنے لگی۔ رہنے دو، انرجی فل ہوگی تو تمہیں تھکا دوں گا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تمہارا یہ غمگین چہرہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس چہرے کی اداسی پڑھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ بناوٹی انسان نہیں تھا۔ قریب بیٹھو، اس نے تھوڑا سیدھا ہو کر اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔
کیا اس نے اشارتاً پوچھا۔ کاشا کا یوں جم کے تکنا اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ بہت برا ہوں میں، خود پسندی یا خود اذیتی؟ نہیں، زیادہ نہیں۔ ابھی بہت اچھے لگ رہے ہو، بہت عرصہ بعد پہلے والے کاشف۔ ماہم نے اس کی تبدیلی کو چھٹ پکڑ لیا تھا۔ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ میں صرف کاشف سے واقف تھی۔ شادی ہوئی تو معلوم ہوا کاشف کا تو نام و نشان نہیں۔ اس جسم میں صرف کاشا کا روپ ہے جس کی اس نے بیچ میں سے اچک لیا، جس کی برائیاں اس کے لیے صفات ہیں۔ وہ محبت کا نہیں، نفرت کا پتلا ہے۔ اس کے ساتھ ٹائم تو پاس کر سکتے ہیں مگر لائف نہیں۔ اس کی ہمراہی میں آپ کو اپنی خواہش، آرزو، آزادی، حتیٰ کہ آواز تک کا گلا گھونٹنا پڑے گا، جس کے الفاظ حرف آخر ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی سے فائدہ اٹھا کر ماہم نے اپنے اندر کی ساری بڑھاس نکال دی۔ وہ یوں ہی مسکراتا رہا، پھر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال لیا۔ اور تم محبت کی دیوی، اس نفرت کے پتلے کی پجارن ہو۔ تمہارا وہ محبت کا نعرہ زندہ باد ہے یا ابھی مردہ باد ہو گیا؟ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر اس نے سلگایا۔ میں بدبخت کیا جانوں محبت کیا ہوتی ہے؟ میں سولگن لگاتی ہوں اور تم؟ ماہم کو دکھ ہوا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ نہ کوئی اور بات، وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ تم یہ نہ بتاؤ، میں تب بھی کاشف ہم شادی شدہ ہیں۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری توجہ، تمہاری محبت پہ میرا حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم میری ذمہ داری ہو۔ ہمارا رشتہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ ابھی تم نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ کاشا کی نظریں بہت سنجیدگی سے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ میں یہ سوچنے اور کہنے سے بہت ڈرتی ہوں کاشف کہ تم میرے لیے ایک پچھتاوا بنتے جا رہے ہو۔ مجھے اس قدر مجبور مت کرو، عمر بھر کا رونا میرا نصیب نہ کرو۔ میں نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا، اس کے عوض وفا کی نہیں، تھوڑی سی محبت کی التجا ہے۔ بہت دیالو ہو، مجھے پجارن نہیں بکارن سمجھ کر اپنی محبت کی صرف تھوڑی سی بھیک دے دو پلیز۔ ماہم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کاش لینا بھول کر اس کی گیلی آنکھوں کو بےحودگی سے تکتا گیا۔ وہ سوالی سے محبت کرتا تھا مگر سوال سے نفرت، مگر اس سوالی نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی تڑپ، اس بے نیازی سے ہلکا سا پردہ سرکا دیا۔ آئی ہیو نو ٹائم، تم نے غلط جگہ سوال کر دیا ہے۔ اس کی وجود کی ریتلی چٹان کے ذرے بکھرنے لگے۔ مطلب وہ رو رہی تھی؟ مطلب؟ اس نے غائب دماغی سے لفظ دہرایا۔ کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ اور مطلب کا جواب اس نے غنی کے سوا کبھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ مطلب یہ کہ میں دل دیتا ہوں مگر دل میں جگہ کسی کو نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلا وجہ ہی ہنسنے لگا، کھوکھلی بے جان ہنسی۔ اٹس مائی اسٹائل نا۔ راکھ جاڑ کر اس نے لمبا سا کش کھینچا۔ سچ کہو ماہم، بچے یاد آتے ہیں؟ اس نے کتنی غیر مناسب اور بے موقع بات کی۔ ماہم نے جھکا سارا جذبات میں ہلایا اور منصور ماہم نے سر اٹھا کر تھوک نکلا۔ کاشا کی ہنسی اور سوالات، وہ اسے کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی یوں منہ پھاڑ کے کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ دوسروں کی سن گن رکھنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہوں، انہیں سدھارتی ہوں مگر دہراتی نہیں، اس نے بولا۔ منصور تمہاری غلطی تھی، اس نے اندازاً کہا۔ ماہم چند لمحے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، غلطی وہ نہیں تم ہو۔ مگر اسے یاد کر کے میں دوسری غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے ماضی کو یاد رکھ کے حال تباہ کر لیا، بٹ ناٹ اگین۔ آخر اس کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی۔ کاشا سچ بول سکتا تھا، یقیناً سچ سننے کی بھی ہمت تھی۔ اسٹرانگ سی چائے بناؤ، وہ پھر غیر متوقع بولا۔ ماہم کی اتنی تلخی پہ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں تھی، جیسے وہ ماہم کے اندرونی حالت سے واقف ہو۔ ہاں؟ وہ پریشانی سے اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی جو موبائل پہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں لیلا، کتنی بھاگ دوڑ باقی ہے؟ کل میڈیکل کے لیے جانا ہے، پھر اس کے بعد ملتے ہیں۔ اوکے سی یو۔ فون بند کر کے اس نے پھر سے سر ٹیک لگا کر آنکھیں مون لیں۔ اسٹاک مارکیٹ ایک ہفتے سے مندی کا شکار تھی۔ اس اتار چڑھاؤ کی زرد میں منصور بھی آ گیا تھا۔ اسے لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا، اس کا پروجیکٹ بھی کینسل ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں روپے کی گرتی ہوئی ساکھ سب تاجروں کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ منصور جو بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا، اب ماتحتوں پہ چلانے لگا تھا۔ گھر بھی ایک دو بار شاہم اور پھر بچوں کو غصے کا نشانہ بنایا۔ شاہم چپ چاپ برداشت کر گئی۔ ابھی اس نے آفس سے آ کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، دعا کو بخار تھا۔ شاہم نے منصور سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا مگر اس نے اکیلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ دو دن سے دوا کو سنبھال کر وہ خود اتنی ڈھال ہو چکی تھی کہ شام سے اسے بھی بخار محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ کیوں روئے جا رہی ہے؟ پلیز اسے چپ کرواؤ۔ منصور نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر کوئی تیسری بار یہ الفاظ دہرائے۔ آپ کی بار لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ دعا بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ چپ کر جاؤ میری جان، ابھی دوائی دی ہے نا، درد ختم ہو جائے گا۔ شاباش۔
منصور کی پشت پہ ایک غزیلی نگاہ ڈال کر اس نے بیڈ سے جوکر اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے روتے ہوئے بڑے ہوئے جوکر کو پرے کر دیا اور اپنا سر شاہم کے کندھوں پہ ٹکا کے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کا رونا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ فار گاڈ سیک چپ کراؤ اسے۔ وہ ہاسیہ برہمی سے کرسی دھکیل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ عمیر اور حمزہ جو کارٹون دیکھ رہے تھے انہوں نے والیوم کم کر دیا۔ کل سے کہہ رہی ہوں کہ بخار ہے اسے، مگر آپ کو کیا؟ آپ کو اپنی جمع تفریق سے فرصت ملے تو دھیان دیں۔ آپ کے اس رویے میں روز روز کی چیخ چیخ سے گھر کا سکون تباہ ہو رہا ہے۔ بہتر ہے آپ اپنا غصہ اپنے سٹاف اور ورکرز پہ نکال کر آیا کریں۔ میں ملازمہ نہیں جو جلی کٹی برداشت کروں۔ اینڈ کائنڈلی آئندہ مجھ پر چیخیے گا مت۔ رندے ہوئے لہجے میں بولتے اس کی آواز ہانسی تیز ہو گئی۔ تینوں بچے سہم کر چپ ہو گئے۔ 2 دن سے دعا کو بہلا بہلا کر اس کی خوشامدیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی واش روم تک اس کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ منصور کا موڈ آف ہو گیا، اسے الگ بھگتنا پڑتا تھا۔ بیہیو یور سیلف شاہم۔ شاہم کو اس روپ میں دیکھ کر اس کی حیرت سوا تھی، وہ ساکن ہی ہو گیا تھا۔ اپنے بیہیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اتنی نفرت ہے مجھے تو گھر سے باہر نکال دینا۔ آنسوؤں کا پھندہ گلے میں اٹک گیا۔ بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ کریں اپنا کام، میں باہر چلی جاتی ہوں، بہت بری لگتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ منصور نے سختی سے بازو پکڑ لیا۔ چھوڑیں میرا بازو، اس نے رکھائی سے کہا۔ چھڑوا لو۔ اس کی آنکھوں چہرے پہ بھی ہفکی تھی۔ جب بھی چھوڑنا ہے آپ ہی چھوڑیں گے، میں اپنا آپ نہیں چھڑاؤں گی۔ وہ منصور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ اتنی مضبوطی سے پیر مت جماؤ کہ جب گرو تو سنبھل نہ سکو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ دوا کافی رو دو کے اسی گود میں ہی سو گئی تھی۔ عمیر اور حمزہ بھی سو گئے تھے۔ منصور واپس نہیں آیا۔ اس کی باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہوش و حواس قائم ہوتے اسے اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا۔ وہ منصور سے ناراض ہو کر کیسے چین کی نیند سو سکتی تھی؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ باہر آ گئی۔ وہ لانچ میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ منصور، اس نے بہت آہستگی سے پکارا۔ ہوں۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے کافی قریب کھڑی تھی۔ بہت رات ہو گئی ہے، اٹھیں۔ اس نے 1:45 جاتی وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم میں ذرا سی حرکت نہ ہوئی۔ وہ نیچے قالین پہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایم سوری منصور، بہت زیادہ فضول بوگی، میں بہت اسٹوپڈ ہوں، جانتی ہوں۔ آپ کی کچھ پرابلم ہوئی ہیں، آلریڈی بہت ڈسٹرب ہیں۔ میں دعا کو لے کر بہت تھک گئی۔ میں آپ سے اونچا بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہہ دیا۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز پہلی اور آخری دفعہ معاف کر دیں۔ میں پلیز اٹھو اور رونا بند کرو۔ اس نے اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ سارا قصور تمہارا بھی نہیں، میرا بھی ہے۔ میں بھی بہت ہائی پر رہنے لگا ہوں۔ گھر کا سکون بہت بڑی نعمت ہوتا ہے جس میں میں خلل ڈالتا جا رہا ہوں۔ میری اپنی پرابلمز ہیں جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے جو کیا وہ صرف ری ایکشن تھا۔ دعا بیمار تھی، مجھے تمہارے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے تھا۔ خیر میاں بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہے، اتنا سیریس مت لو۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ منصور کے چہرے پہ الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے پوری سچائی سے اپنی غلطیوں کے اعتراف کر کے اسے بری الزامہ کر دیا تھا۔ منصور کو یوں معافی مانگنا بہت اچھا لگا تھا۔ اسے بھلا کب کسی نے معافی مانگی تھی اپنی غلطی کے باوجود؟ تو پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ شاہم نے ان سے شکوہ کیا۔ چلو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر نہیں ادھر۔ اس نے بیڈ روم کی طرف جاتے منصور کا بازو پکڑ کر کچن کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا۔ صرف کا رات کا کھانا ہی تو ہم اکٹھے کھاتے ہیں۔ آپ ٹیبل پہ نہیں تھے، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انروٹھے پان سے اسے بتاتی کچن میں آ گئی۔ منصور کو ایک عجیب سی انہونی خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا کئی دنوں کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے منصور سے معافی مانگی تھی، اس کی ناراضگی کی اسے پرواہ تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ کسی بھی انسان کو جب تک یہ احساس ہے کہ کوئی ہے جو میری پرواہ کرتا ہے تو وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ دستی گھڑی پہ 10:15 بجاتی سوئیوں کو ذرا غور سے دیکھ کر اپنے استقبال کے لیے آنے والے سٹاف کو سار کے مبہم اشارے سے گڈ مارننگ کہتے ہوئے اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ آج اس کا کام معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ 2 اہم میٹنگز تھی۔ اسے ٹیکس کے سلسلے میں انکم ٹیکس آفیسر سے ملنا تھا۔ گودام کا چکر بھی لگانا تھا۔ اس حساب سے وہ کافی لیٹ ہو جاتا۔ بریف کیس ٹیبل پہ در کے کوٹ کا اوپری بٹن کھولتے لمبا سانس خارج کر کے کرسی پہ بیٹھا تھا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو چلو یہاں تک تو پہنچا۔ انٹرکام پہ سیکرٹری نے آج کی تفصیلات سے اسے آگاہ کیا۔ ایکسکیوز می سر، صبح سے آپ کے لیے 3 بار کسی شخص کی کال آ چکی ہے۔ وہ اپنی معلومات لے کر ریسیور رکھنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے تیزی دکھائی گئی۔ کون تھا؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ نام میں نہیں بتایا۔ کافی اصرار کر رہا تھا۔ بہت روبدار بلکہ غزیلی آواز تھی۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کال آئے تو مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ گنی نے فضول نقش بیانی سے جان چھڑائی۔ لمحہ بھر کو اس نے سوچا کون ہو سکتا ہے۔ کاشا کے علاوہ کسی کا نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔
کاشا کو یہاں کا چپراسی تک جانتا ہے، پھر وہ نام نہ بتانے والی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ اندازہ لگا ہی رہا تھا اسی گمنام شخص کی کال موصول ہوگی۔ یس، غنی اسپیکنگ۔ کاشا کہاں ہے؟ آج کل اپنی محسوس جگہوں پر بڑا کم نظر آتا ہے۔ اس شخص نے غنی کو اپنا نام پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم نے کاشا کا پوچھنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ وہ ایک گیدڑ یا چوہا ہے جو چھپ کے کہیں بیٹھ جائے گا؟ کاشا کا ذکر سن کر وہ تپا ضرور تھا، مگر اس سے زیادہ غصہ اس شخص پہ آ رہا تھا جو کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ تھا۔ شیر کو چوہا کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا نسخہ جانی باؤ کو اپنی پرکھوں سے ملا ہے۔ کہنے والے کی مکروہ ہنسی پہ وہ صاف دمکی تھی۔ واٹ ربش، سیدھی طرح بکو۔ جانی باؤ کے نام سے اسے تھوڑی بہت واقفیت تھی، مگر وہ ذرا نہیں ڈرا تھا۔ دیکھ شہزادے، ہم صرف نرمی سے بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ ہمیں گلا پھاڑنے سے زیادہ آسان اور انگلی دبانا لگتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت نڈر اور لاپرواہ تھا۔ کام کی بات کر رہے ہو یا فون رکھ دوں؟ اس نے سختی سے کہا۔ آج 10:30 بجے آ جانا، تو اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پھر کاشا کو بھی سمجھا دینا۔ سنا ہے وہ تیری بہت مانتا ہے۔ مجھے کاشا کسی ایکٹیویٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور تم مانا کہ تیری ناراضگی چل رہی ہے، مگر ہے تو اس کا جگر نہ۔ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ساری زندگی تجھے پچھتاوا رہے گا۔ غنی ساکت سا ہو گیا۔ وہ شخص ان دونوں سے اچھی طرح آگاہ تھا کہاں آنا ہے۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ غنی نے مطلوبہ جگہ کا ایڈریس سن کر اس کی مزید بکواس سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ٹھیک 10:25 پر اس کی کار پارکنگ ایریا میں جا رکی۔ وہ وقت کا پابند تھا، مگر وہ یہاں جان بوجھ کر صرف 5 منٹ قبل آیا تھا۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی۔ اس فون کال کا سوچ کر اچھے برے اندازے لگا کر اس کا ذہن اتنا الجھ گیا تھا کہ اس کی طبیعت بوجھل اور بدن دکھنے لگا تھا۔ اپنی تمام مصروفیات ملتوی کر کے وہ آفس سے اٹھ گیا۔ کئی بار اس نے سوچا کاشا سے لاکھ ناراض سے، مگر اسے یہ معاملہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس شخص کی دھمکی بھری آواز نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ابھی وہ وسیع عریض ہال کے بیچوں بیچ کھڑا ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑا رہا تھا کہ ایک ویٹر اس کی طرف بڑھا۔ سر، ٹیبل آپ کے لیے ریزرو ہے۔ ویٹر نے اسے محسوس میز تک لے آیا جہاں کرسی پر اس کی طرف پشت کے کوئی موجود تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر براجمان ہوا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، کیونکہ پلیز کم ٹو دا پوائنٹ۔ آئی ہیو نو ٹائم۔ وہ اس کا چھچورا پن سننے کے لیے بالکل نہیں آیا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس گردن اور کڑھائی، چہرے پہ حباست کی نشان، سیاہ گھنی داڑھی، مونچھیں، 6.25 فٹ قد، بڑے ہوئے جسم والے اس بدمعاش صفت کو یہ سب برا لگا۔ اس کا بس چلتا تو اس کا کام تمام کر دیتا۔ جانی باؤ کا آدمی ہوں۔ کاشا نے اسے گلبرگ کی طرح ایک کوٹھی کا سودا کیا تھا۔ کاغذات اس کے نام نہیں۔ بلیک میں قبضہ دے گا تو تم جانتے ہوں گے کہ اس طرح کی 2 نمبری میں دام کا کوئی مول نہیں ہوتا، طاقت کا ہوتا ہے۔ بس سودے بازی میں تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ کاشا اپنی بولی سے 1 روپیہ کم وصولنے پر تیار نہیں، جبکہ جانی باؤ کی نظر اس کٹھی پہ ایسی ٹکی ہے کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تم کاشا کو سمجھاؤ۔ میں ملا تھا اس سے بڑی ہی الٹی کھوپڑی کا ہے، کیوں بڑی جوانی میں کندھوں پر اٹھوانا ہے۔ بس غنی نے ہاتھ اٹھا کر اسے منحوس بولنے سے روکا۔ غنی کے لیے نئی خبر دھماکہ تھی۔ وہ اپنی تاثرات پہ قابو پا کے خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس کا اگلا کام کاشا کو سارے شہر میں ڈھونڈنا تھا۔ اس کے تھکے ماندے اعصاب کے لمبی نیند اور آرام کی اشد ضرورت تھی۔ کاشا کا یہ کارنامہ سن کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پہلا نمبر اس نے جم کا ڈائل کیا، وہ وہاں نہیں تھا۔ الماس بائی نے کاشا کا نام سنتے ہی گھور افشانیاں شروع کی کہ غنی نے فون بند کر دیا۔ یقیناً کاشا نے ان کا بھی نان نفقہ بند کر رکھا تھا۔ کاشا سے واسطہ پڑنے والوں کی اس کے پیٹھ پیچھے زبان یوں ہی فراٹے برتی نظر آتی۔ آخری تلاش ریس کورس تھی، وہ وہاں بھی لاعلمی کا اظہار تھا۔ جوں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ مڈ نائٹ کلب آیا۔ یہاں کاشا کی عیاشی کا سب سامان موجود تھا۔ اس کلب کی ممبرشپ غنی کے پاس تھی۔ یہ بھی کاشا کی مہربانی تھی۔ وہ جو بھی اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی غنی کے لیے ماں سوائے عورت کے۔ غنی اس کی ہر برائی میں برابر شریک ہوتا، مگر جہاں عورت کا معاملہ آتا وہ پھدک جاتا۔ گاڑی پارک کر کے اسے کافی دقت ہوئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ کلب کی روشنی اپنے جوبن پر تھی۔ تیز انگلش میوزک کے ساتھ تالیوں اور چیخنے چلانے کا کام بھی عروج پہ تھا۔ فینسی لائٹ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ اس نے مجمع کے اندر گھس کے چہروں کو جانچا۔ کتنے ہی نازک بدن اس کے جسم سے مس ہوئے، جمتے ہوئے کسی کے سلکی بال اس کے حد و حال سے ٹکرائے، وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ راستہ بناتا اسی کلب کے فرسٹ فلور پہ آیا، جہاں گندی عورتیں، بکتے جواری اور عادی شرابی بے حال سے پڑے تھے۔ شراب پینے والوں میں عورتیں بھی شامل تھیں، جو کسی اور میدان میں تو نہیں، البتہ یہاں کے مرد کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی خواہشمند تھیں۔ کاؤنٹر پہ کھڑے وکی نے اس کی طرف دیکھتے آشنا سی مسکراہٹ اچھالی۔ اس کلب کا ایک فلور باقی تھا جہاں کوئی یوں منہ اٹھا کر نہیں جا سکتا تھا۔ کاؤنٹر پہ آ گیا۔ کاشا آیا تھا؟
وہ جواب دینے کے بجائے آخری فلور کی طرف سر اٹھا کر ریلنگ کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ وکی، اس کی بکنگ چیک کرو، وہ غصے سے بولا تو اس کی مسکراہٹ کو بریک لا کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلنے لگیں۔ کسی کی بکنگ کا پول کھولنا یہاں کے قاعدہ قانون کے خلاف تھا، یہی وجہ تھی یہ شہر کا سب سے مہنگا اور محفوظ ترین کلب سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ کو نقاب پوشی کی ضرورت نہیں تھی۔ روم نمبر 009 میں کاشا موجود ہے۔ غنی کو اپنی کان پٹیاں تپتی محسوس ہوئیں۔ اس کا سارا جسم دیکھ رہا تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ برتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وکی نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا، وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، مگر سیکیورٹی گارڈ اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ رکو، کدھر جاتے ہو، سارے کمرے بک ہیں۔ اس کے تاثرات گارڈ کو ٹھیک نہیں لگے تھے۔ غنی نے اسے دائیں بازو سے پرے دھکیلا، اسے لگ رہا تھا وہ کاشا کو مار دے گا یا خود کچھ کر لے گا۔ گارڈ نے اپنا فرض نبھانے کے چکر میں اب کی بار بھاگتا ہوا اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ تمہیں کہا تو ہے بکنگ فل ہے۔ اس نے اپنی بندوق سیدھی اس پہ تان لی تھی۔ غنی نے اپنا سارا غصہ اس پہ نکالنے کا سوچا۔ غنی نے بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس اچانک مصیبت میں گارڈ سنبھل نہ سکا۔ غنی نے اسے دفاع کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بندوق پھینک کر وہ لمبی راہداری میں آ گیا۔ روم نمبر 009 کو ڈراتے اسے پسینہ آ چکا تھا۔ کاشا کے کمرے کی اندرونی صورتحال سے آگاہ ہونے کے باوجود دستک دینے غنی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ پہلی بار بھی کاشا جان گیا تھا کہ باہر کون ہے۔ اب بھی اس نے کافی تسلی و اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ باہر کھڑے غنی نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور 7ویں منٹ میں چوتھی بار دروازہ پیٹ ڈالا۔ کاشا اپنے بدن پر بنیان چڑھاتے باہر نکلا تھا۔ غنی کے اتنے سخت اثرات نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ جانی باؤ سے کیا جھگڑا ہے تیرا؟ غصے کو ضبط کرتا وہ آخری حد پہ کھڑا تھا۔ وہ اتنے عرصے بعد ملے تھے، وہ بھی اس انداز میں۔ 2 دن کی دوری پہ ایک دوسرے کو کتنی دیر باہوں میں لپٹائے رکھتے تھے۔ تو شہر بھر میں کھجل خوار صرف یہ پوچھنے کے لیے ہو رہا ہے گھر آ جاتا یا؟ میری بات گول مت کرو، وہ چبا چبا کر بولا۔ میں گلبر والی کوٹھی جس میں رہتا ہے وہ سیل کر رہا ہوں۔ کاشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بتایا۔ وہ بھلا کیوں حائف ہوتا؟ کیوں؟ وہ مہم کی ملکیت ہے، تمہارے نام منتقل ہو گئی ہے۔ جانی باؤ انڈرورلڈ کا بندہ ہے، قبضہ گروپ۔ ایکسکیوز می سر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے ہمارے گارڈ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اسے زخمی کر دیا ہے۔ کلب کا مینیجر 2-3 لوگوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ غنی یوں انجان بنا جیسے یہ سب کسی اور سے کہا جا رہا ہو۔ کاشا نے باری باری دونوں کو دیکھا، معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ایسا کرو، وہ ہپ پاکٹ سے والٹ نکالنے لگا۔ یہ رکھو۔ اس نے 1000 کے نوٹ نکال کر مینیجر کی طرف بڑھائے۔ اسے ہسپتال لے جاؤ اور پٹیاں وغیرہ کرواؤ، گلوکوز چڑھاؤ، جو پیسے باقی بچیں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہوئے بکے خرید لینا، کیونکہ مرا نہیں، نبض چل رہی ہے۔ مگر سر، یہ سراسر زیادتی۔ مینیجر زیادہ بڑھ بڑھ کے طرفداری نہ کر۔ جس غنی نے اس کو اس کی یہ اوقات یاد دلائی ہے، یہ نہ ہو میں تجھے تیری اوقات یاد دلا دوں۔ اس پہ تو ترس کھا کے میں نے رقم دے دی ہے، تجھے کون دے گا؟ چل جا یہاں سے، کہیں میرا بیچا نہ الٹ جائے۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے ہاتھ سے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر ضبط کر کے کڑوے گھونٹ پی کے مڑ گیا۔ یو آر گوئنگ گڈ کاشا۔ غنی نے اس کے ہاتھ سے والٹ چھین لیا۔ اسی دن میں تو اپنی عاقبت کو آنکھ میں جھونک رہا ہے، تو کتنا ذلیل انسان ہے۔ کسی نے تیری محبت میں اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا تو بدلے میں اسے اور برباد کرے گا۔ جس پیسے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، کبھی اس عورت سے بھی پوچھ جو تیری ماں کہاں سے بیچتی ہے۔ تجھے ایک جوان بیٹے کا بوڑھی بے بس ماں کا خرچہ پورے کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتی ہے۔ اس کا جرم تجھے جسم پولے کو جنم دینے کا ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے تو لالچی نہیں، صرف بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیرے دل میں سکون اترتا ہے۔ لاشعوری طور پر ہر عورت کو اپنی فرسٹریشن کا شکار بنا چکا ہے۔ تیری ماں نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے یا برا، اس کی سزا تو ہر عورت کو دیتا ہے۔ اگر ماں سے نفرت ہے تو اس کا دیا کیوں کھاتا ہے؟ دوسروں کو خالی کرتے کرتے تو خود کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ جس دن مرا تیرے جنازے کو کندھے دینے والے 4 لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر تم تو آؤ گے نا۔ مجھ جیسے گنہگار کو 4 کی نہیں، صرف تیرے کندھے کی ضرورت ہے۔ اور جذباتیت میں تلخ بولتے غنی کو ٹوک رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ غنی بکتا جگتا اپنے جذبات لیے واپس مڑ گیا تھا۔ اماں حاجرہ کا بڑا داماد وفات پا گیا تھا۔ ماجدہ، اماں حاجرہ اور ان کا بیٹا سب چھٹی لے کے گاؤں چلے گئے تھے۔ منصور چاہتا تھا کہ ماجدہ رک جائے تاکہ وہ گھر کے کام کا سنبھال لے گی۔ کام بہت زیادہ تھا، انہیں 3 دن بعد لوٹنا تھا، مگر شاہم نے جانے کی اجازت دے دی۔ دن کی شروعات میں معمول کے مطابق ناشتہ بنایا۔ حمزہ عمیر کو لنچ باکس تیار کے انہیں روانہ کر کے دعا کو ناشتہ کروایا۔ منصور بھی اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ دعا کھیلنے لگی تو وہ برتن دھونے لگی۔ ابھی برتن دھو رہی تھی کہ منصور چلا آیا۔ آپ تیار نہیں ہوئے؟ اس کے خیال میں منصور آفس کی تیاریاں کر رہا تھا۔ نہیں، میرا آفس جانے کا موڈ نہیں۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ موڈ کو بلا کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اس لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم تنہا کام نہیں کر سکو گی، میں تمہاری ہیلپ کرواؤں گا اور
وہ دھوئے ہوئے کپ اٹھا کر خشک کرنے لگا۔ کیا کار ہے منصور، میں سب کر لوں گی۔ منصور کے اس احساس نے اسکندر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ یس آئی ایگری یو کین۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو پھر اس نے پلیٹ پکڑنا چاہی مگر منصور نے چھوڑی نہیں۔ یہ تو پھر 3 روز کا پرابلم ہے، ہم مل بانٹ کر کریں گے ہنسی خوشی۔ اس نے برتن اٹھا کر سٹینڈ میں دھرے۔ آپ آفس سے ڈیلی آف کریں گے؟ منصور کبھی بھی چھٹی نہیں کرتا تھا، آج چھٹی ہے، باقی کے 2 ہاف ڈے۔ اس نے اپنی پلاننگ بتائی۔ کچن دھونا ہے وہ میں خود کر لوں گی۔ برتن دھو کر اس نے نل بند کر دیا۔ میں کمرے کا بکھیرا سمیٹ لوں، بچے ہر چیز الٹ پلٹ کر گئے ہیں، باقی صفائی مل کر کریں گے۔ اس نے سارے لانچ کی چیزیں سمیٹیں۔ تھوڑے سے کپڑے تھے، اس نے مشین لگا لی، وہ کپڑے نتھارتی جاتی، نچوڑ کر پھیلاتا جاتا۔ جینز اور آستین اوپر کیے، اس نے کام کرتے ہوئے اپنی شرٹ ساری بھگو لی تھی۔ بچوں کو آنے سے 1.5 گھنٹہ قبل دونوں نے سارے کام ختم کر کے کچن سنبھال لیا اور ایپرن باندھ کر وہ پیاز کٹنگ کر رہا تھا۔ شاہم نے چائے بنائی، 1 کپ اس کے آگے رکھ دیا اور تھینک یو، اس کی کٹنگ بھی مکمل ہو گئی تھی۔ شاہم نے پیاز کو تلنے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا اور خود چائے پینے لگی۔ میں نے سنا ہے جو کچن سنبھال سکتی ہے وہ شوہر بھی اچھی طرح سنبھال لیتی ہے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا، بشرطے کہ شوہر آپ جیسا نہ ہو۔ اس نے 2 بات جواب دیا۔ مجھ جیسے سے کیا مراد؟ اس نے مصنوعی گورا جو پکڑائی نہ دے۔ چائے کا کپ رکھ کر وہ پیاز ہلانے لگی، وہ مسکرا کے رہ گیا۔ منصور اس کے ساتھ تقریباً سارا کام کروا چکا تھا تو شاہم نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے زبردستی بھیجا۔ وہ چاول نکال کر صاف کرنے لگی، اتنے میں منصور آ گیا۔ شاہم آئی تھنک بچوں کو ہم دونوں لینے جاتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا۔ ابھی مجھے چاول پکانے ہیں، شاہم نے اپنی مصروفیت بتائی۔ چاول شام میں بنا لینا، ہم آتے ہوئے روٹیاں بازار سے لے آئیں گے۔ اچھا اوکے، میں چینج کر لوں۔ وہ جلدی سے رضامند ہوگی۔ وہ دونوں ماں باپ کو یوں گٹھے دے کر بہت خوشی اور تمتماتے سرخ چہروں سے باری باری ان سے لپٹ گئے۔ سارے راستے وہ سیٹوں کے درمیان پھنسے رہے۔ شام نے ٹیبل پر کھانا لگایا، منصور نے چینج کروا دیا۔ وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ خود کو مکمل اور بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔